اسپائسی کھانا کھاتے ہیں اور ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا ہاٹ اسپائسی کرنا چاہیے، مائلڈ نہیں ہونا چاہیے، ذرا ان کو آرڈر بھی دیتے ہیں. اور اسپائسی جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے اندر معدے کا کیا حال کرتا ہے، ہمارے چھوٹی آنت کا کیا حال کرتا ہے، بڑی آنت کا کیا حال کرتا ہے. اسی طریقے سے پھر ہمیں جو ہے اکثر لوگوں کو جو بواسیر کی تکلیف ہے، خونی ہو یا بادی ہو، اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. ناظرین کرام، اس کے اگر میں فوائد گننا شروع ہو جاؤں، اسی پر بات کروں تو پورا پروگرام اسی میں نکل جائے گا اور آپ حضرات کی کالز جو ہیں وہ رہ جائیں گی انشاءاللہ. بہرحال انشاءاللہ آج رہیں گی نہیں، کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں جلدی سے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. پوائنٹس یہ ہیں کہ ناظرین کرام، چیا سیڈ یا آپ تخم ملنگا، اسے آپ استعمال کریں. اگر ویٹ لوز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے لیمن واٹر کے اندر استعمال کریں. لیمن واٹر آپ کو آرٹیفیشل نہیں لینا، بلکہ آپ کو لائم لینا ہے. لائم لے کر، ہاف لائم لے کر ایک گلاس میں نچوڑ لیں. اس کے اندر 1 ٹی اسپون آپ جو ہے بیزل سیڈ یا تخم ملنگا یا پھر آپ چیا سیڈ کو ڈال کر اس کے اندر اس کو رکھ دیں. اچھا، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ظاہری بات ہے اس کو فوراً ہی نہیں استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا چھوڑیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کے اندر، ظاہری بات ہے، اندر آنتوں میں جا کر یہ پھر پھولتا ہے. تو یہ ہمارے جو فضلہ ہے، ہمارے جسم میں بول موومنٹ نہیں ہوتی اکثر کی، یعنی کہ قبض کی شکایت ہوتی ہے. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، اپنی باڈی کو پش کرتے ہیں، اپنی یعنی کہ زور لگاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ان کو بواسیر ہو جاتی ہے. ان کے مقعد پر جو ہے وہ یعنی کہ وہ موقع بن جاتے ہیں، مسے بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اور جو خاص طور پر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہم یہ انگلش ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، اپنے ٹانگوں کے نیچے اسٹول ضرور، اپنے پاؤں کے نیچے اسٹول ضرور رکھا کریں تاکہ آپ کی سمت صحیح طور پر بہتر ہو سکے. بہرحال آئیے اب مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ ویٹ لوز کے لیے تو آپ یعنی کہ ایک لائم جو ہے اس میں نچوڑ کر اس کو رکھ دیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، بہترین بیدل سیڈ استعمال کر رہے ہیں یا تخم ملنگا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے روزانہ استعمال تو کرنا ہی ہے. آپ رات کو روزانہ کسی گلاس وغیرہ کے اندر ڈال کر اس کو رات کو بھر چھوڑ دیں. صبح اس میں سے 1 ٹیبل اسپون لے لیں، 2 ٹیبل اسپون لے لیں. 2 ٹیبل تیار ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں 2 ٹیبل اسپون کم سے کم آپ کو لینا چاہیے. 1 گلاس پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون ڈال کر، یعنی گاڑھا گاڑھا ٹھیک ہوگا، اس کو اس کے اندر پھینٹ کر اس کو پی لیں. اچھا، اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے اور قبض کی شکایت ختم نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ آپ کے جسم میں جو ہے نا، جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں اپنی باڈی کو بہت زیادہ پش کرنا پڑتا ہے، جس سے جو ہے آپ کو یہ بہترین ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نیم گرم دودھ کے اندر ایک ٹیبل اسپون جو ہے وہ چیا سیڈ ڈال دیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ہلائیں اور پکا بھی سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کو اتار لیں، اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو پی لیں، بہترین ہے. اچھا، ایک کام یہ ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، آپ دودھ کو الگ گرم کر لیں اور چیا سیڈ کو پانی کے اندر گھول کر رکھ لیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ساگو دانا وغیرہ جو بنایا جاتا ہے، اس کا استعمال جب ماؤں کو تو پتا ہے ساگو دانا کس طریقے سے بناتے ہیں. تو یہ جو ہے فائبر اس کے اندر اچھی مقدار ہوتی ہے، جس سے ہمارا بول موومنٹ اور قبض کی شکایت جو ہے الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم جو ہے یہ جیسے آج کل موسم گرم ہو گیا UK کے اندر، چند دن ماشاءاللہ انجوائے کریں خوب، لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ گرمی سے بچائیں، اپنی اسکن کو برن ہونے سے بچائیں. اس کے لیے میں آگے جا کر کچھ چیزیں ذکر کروں گا. لیکن اکثر لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اندر، یعنی کہ کسی چیز کو کھانے کا دل نہیں کرتا. تو یہ آپ کی بھوک کو بھی کنٹرول کرے گی. یعنی کہ اگر آپ یہ پی لیں گے تو آپ کو زیادہ بھوک بھی نہیں لگے گی، اور آپ کا جو دل یعنی کہ بے چین ہو رہا ہے اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہت مفید ہے. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ شکر لے لیں، جسے ہم گڑ کہتے ہیں، وہ لے لیں. شکر جو ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ بالکل چینی کی صورت میں، یعنی کہ پاؤڈر کی صورت میں ہوتی ہے، اور گڑ جو ہوتا ہے وہ ڈلی ہوتی ہے. تو آپ شکر لے لیں تقریباً 1 ٹیبل اسپون. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں. اس کے اندر 1 لائم، ہاف لائم اس کے 1 گلاس میں ڈال دیں، اور اس کے اندر اسی طریقے سے آپ تقریباً 1 ٹیبل اسپون چیا سیڈ ڈال دیں گے 1 گلاس کے لیے. اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں تقریباً 1 آدھا گھنٹہ. اس کے بعد آپ اس کو مکس کر کے پی لیں. بہترین. یہ 3-4 دن لگاتار پئیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن سرد
सर्द मौसम में इसका ज्यादा इस्तेमाल करना आपके रेशे को, जिनको सांस की तकलीफ रहती है, जिनका बलगम ज्यादा, म्यूकस ज्यादा बनता है, उनके लिए जो है वो ये फिर ज्यादा मुफीद नहीं है। तो उसका इस्तेमाल उन्हें फिर सिर्फ और सिर्फ दिन में करना होगा। ये आपकी घबराहट को फौरन ही खत्म कर देगा। आप थोड़ी देर पिएंगे। अच्छा, कोशिश ये करें, हम लोग ये समझते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम का इंट्रो में शुरू में जिक्र किया, कि हम लोग ये समझते हैं फ्रीजर के आइटम या फ्रिज के आइटम ठंडे ठंडे इस्तेमाल करने से गर्मी का जोर टूटता है। हरगिज नहीं। उससे हम अपने आप को हार्ट यानी कि हार्ट अटैक की तरफ लेके जाते हैं। हमारा जिस्म गर्म है, बाहर से आए फटाफट और हमने ठंडे ठंडे पानी के अंदर इसको इस्तेमाल किया। तो ठंडे पानी के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, रूम टेम्परेचर वाले पानी के अंदर आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपको तमानियत और आपको सुकून मिलेगा। और यहाँ तक के कि आप थोड़ी देर के बाद आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे। वो लोग जिनके हाथ पांव जलते हैं बहुत ज्यादा, जिनके हाथ पांव में जलन रहती है, इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। अच्छा, वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है, वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है, वो अक्सर शिकायत करते हैं खाना हजम यानी कि खाने उनको जो भी खाते हैं बेचारों में दर्द हो जाता है, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। उसका तरीकाकार ये है कि खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप जो है ये चिया सीड का पानी के अंदर घोल कर इसको इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन। अच्छा, वो लोग जिनको IBS की बीमारी है, यानी कि ये जो जिनको जो है ना फौरन खाना खाते हैं फौरन टॉयलेट चले जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है कि इसको खाने से पहले पी लिया करें।